بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت جناب پی ڈی ایم کا اہم ترین اجلاس چل رہا ہے اور ہماری اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں کافی گرما گرمی اور بحث ہو رہی ہے، اور شریف فیملی جو چاہ رہی ہے وہ اس میں ذرا تھوڑی سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور شریف فیملی چاہ رہی ہے کہ جناب بالکل آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ سب کچھ جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ ناکارہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلے فیصلے کیے جائیں، لیکن ان کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیس سیونگ دونوں کو مل جائے اور دونوں کو ون ون پوزیشن مل جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور وہ اپنے سیاسی مفادات کو کسی بھی صورت میں داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، محض ایک خاندان کی وجہ سے۔ یہ اب تک کی جو میٹنگ ہے اس کا لب لباب ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب جی آج ملے ایڈیٹرز کے ساتھ، پرنٹ میڈیا کے معززین کے ساتھ، اور انہوں نے بھی آج واضح طور پہ اپنا موقف دیا۔ چودھری غلام حسین صاحب موجود تھے جناب اس میٹنگ میں۔ ہم ان سے معلوم کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کس پوزیشن میں ہیں اس وقت، اسٹرانگ ہیں، درمیانے درجے میں ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر پسپائی کی طرف جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب آپ کی ملاقات ہوئی، آپ بھی ان معززین میں شامل تھے جو آج وزیر اعظم سے ملے، تو اب وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں تو پورے اعتماد ہوں اور میں اپوزیشن سے زیادہ پورے اعتماد ہوں۔ نہیں، وہ جب ان سے بات، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج وزیر اعظم نے کوئی 20 کے قریب کالمسٹ اور ایڈیٹرز اور ریلیٹڈ لوگوں سے ملاقات کی ہے، تو اس میں کوئی لاہور کے تھے، کوئی ادھر کے، اب نام فردن تو لوگوں کے نہیں، تو انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہے، جو کسی نے سوال کیا اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کسی ایک ایشو پر بھی پچھلے 2.5 سال میں فوج اور اداروں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوا۔ صحیح، جو ہم نے پالیسی دی ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، جو باہمی مشاورت سے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان کے، اسی کے فیصلے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے خبر ہے، کہ اگر میں اب دوبارہ آپ مجھے کہیں کہ 2.5 سال پیچھے جائیں اور وہ کریں تو میں اب ڈیفرنٹلی کروں۔ مثلا ہم آئی ایم ایف پر نے جو 6 مہینے ضائع کیے، پہلے نہیں گئے، اس سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو گیا، بے یقینی پیدا ہو گئی، اور جب بے یقینی پیدا ہو جائے تو کاروبار ٹھپ اور اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ صحیح، تو ایک وہ، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے انتظار کیا کہ یہ ادارے جو ہیں، سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، فلاں جو یہ یعنی جونکیں جو بنی ہوئی ہیں، لیچز۔ یہ ویسے افسوسناک بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے سے ہمارا کام میں نے کہا جو انہوں نے کہا، وہی نا، ان کا ایک، پھر ان کا یہ اداروں کو بھی ہمیں پہلے ہی اچھا انہوں نے کہا جی کہ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، بائی الیکشن، ضمنی الیکشن۔ جی ہاں، یہ ان کا پکا موقع، تو اس کے لیے تیار ہیں وہ؟ جی وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں تو ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھول جائیں، اگر الیکشن کروائے الیکشن کا تو وہ بھول جائیں، پھر تو 70 اور 77 والی سچویشن ہو جائے گی اور پھر حالات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کو سنائیے گا جی ذرا۔ اگر یہ نوبت آتی ہے تو ہم استعفے دیں گے، ان استعفوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروائے، اگر 100-125 سیٹوں خالی ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان پہ الیکشن کرائے تو ان الیکشنوں کا وہی حشر ہوگا جو 1970 میں جو ہے خالی سیٹوں کے پہ کروانے کا الیکشن کا جو حشر ہوا تھا۔ اب یہ ان کو 71 سے کیوں نہیں نکلتے یہ؟ جی ابھی کل کی بات ہے، پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے، جی ہاں، اور انہوں نے پوری طاقت ہونے کے باوجود ان کو ان کے استعفے واپس کرنے پڑے تھے۔ تو ویسے یہ بھی پی ٹی آئی کا بھی جو استدلال ہے نا جی، وہ استعفے دیں تو ہم ضمنی الیکشن کرائیں، تو آپ نے کیا کرانا، دس از پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن۔ نہیں کوئی سیٹ خالی ہو جائے گی تو چودھری صاحب وہ بھی تو کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ کون؟ پی ٹی آئی والے جی وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ دفعہ استعفے لے کے تو آئیں نا، جی، جب استعفے آئیں گے۔ they are trying to call their bluff۔ جی ہاں، Yes. دونوں طرف بلف چل رہا ہے نا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفے آئیں تو صحیح پہلے،
اور جب استعفے آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ کل ہم نے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بات پر بڑے کلیئرلی آج وہ جس قسم کے بھی لوگوں نے سوالات کیے انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ان کے جواب دیے، نہ کوئی پریشر میں نظر آئے ہیں، نہ وہ کسی اس طرح کا لیک آف کہ ان کا گرپ نہیں تھی. یعنی وہ کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ تھکا ہوا بھی کیبنٹ میٹنگ فلان ٹمکان، کوئی ایسی چیز نہیں، اور کافی دیر بیٹھے رہے. اور بلکہ کئی صحافی جو ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی انہوں نے کہا جی ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ دھرنا دے کے ایک آئینی اور قانونی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالا جائے. اچھا مجیب الرحمان ہاں شامی انہوں نے صاحب کہا ہے، انہوں نے کہا جی لیکن آپ ان کے ساتھ یعنی بات چیت کا دروازہ کھولا رکھے، اس پر ان کا بھی بات چیت کریں کسی کے اوپر. اگر تو انہوں نے پہلے جو این آر او دیا تھا پرویز مشرف نے وہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے بعد قوم نہیں اٹھ سکی. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ گرا، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ملک دشمنی اور غداری ہے. یہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں باری باری. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر نیب کیس کی وجہ سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ہٹانا پڑا تو یہ آپشن موجود ہے. تو انہوں نے کہا ہم کسی اور کو لگا دیں، یہ تو کہا ہے. یعنی حفیظ شیخ صاحب وہی کو جو اب آیا ہے نا ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے. وہ ہائی کورٹ نے تو بہت ہی بڑا تفصیلی فیصلہ دیا اور 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں. اور اگر حفیظ شیخ صاحب کا ذکر آیا ہے تو جی میں آپ کو فیصلہ آج ہمارے پاس موجود ہے. کل تو ہم نے صرف بغیر پڑھے ہی چند باتیں بتائی تھیں، لیکن وزیر اعظم کے مشیروں اور معاونین خصوصی کا تقرر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. تو ہائی کورٹ نے جناب بہت واضح طور پہ جو فیصلہ دیا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ تحریر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ایک غیر منتخب شخص کابینہ کا رکن نہیں بن سکتا. تو ایسے میں اسے کابینہ کمیٹی کا نہ صرف رکن بنانا بلکہ کابینہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کرنا آئین پاکستان کی نفی کے مترادف ہے. تو حفیظ شیخ صاحب اور جناب عشرت حسین صاحب اور جناب رزاق داؤد صاحب یہ جو ایڈوائزرز ہیں اور یہ ان کے لیے خاص طور پہ بلا شبہ کابینہ کمیٹی میں لوگوں کو خصوصی درخواست پر بلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی شخص کابینہ کمیٹی کا چیئرمین یا رکن نہیں بن سکتا جو کابینہ کا رکن نہ ہو. یعنی صرف الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کابینہ کا رکن بن سکتے ہیں، کابینہ کے ممبر بن سکتے ہیں، وہ کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، خواہ وہ ایڈوائزر ہی کیوں نہ ہو. ایک مشیر کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا صرف مراعات کے مقصد سے ہوتا ہے اور یہ درجہ حاصل کر کے کوئی مشیر وفاقی وزیر نہیں بن جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے جناب تمام تر قانونی بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ رولز آف بزنس 1973 کے رول 4 سب رول 6 کے تحت وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹس کی تقرری سے آئین کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. یعنی وزیر اعظم کو اسپیشل اسسٹنٹ کے تقرر کا اختیار تو ہے، لیکن اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو ہیں ان کا آگے جا کے رول وہ بہت محدود ہے اور وہ کابینہ کی کمیٹی کا وہ پارلیمانی جو فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمانی نظام، کیونکہ اس کا تو سارے کا سارا اس کی عمارتی منتخب لوگوں پہ کے بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ غیر منتخب لوگوں کے بارے میں. پھر جناب ایک معاون خصوصی وزیر مملکت یا وزیر مملکت یا وفاقی وزیر نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا درجہ صرف مراعات کی حد تک ہوتا ہے. معاون خصوصی نہ تو پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتا ہے اور نہ ہی ایگزیکٹو اختیارات کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. ایگزیکٹو کے اختیارات وہ کابینہ کا رکن نہیں ہوتا اور نہ ہی کابینہ کی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے. وزیر اعظم کا مشیر ایک آئینی عہدہ ہے. وزیر اعظم کے زیادہ سے زیادہ 5 مشیر ہو سکتے ہیں، بالکل کلیئر اس معاملے میں. وزیر اعظم کے مشیر کے لیے وفاقی وزیر کا درجہ صرف مراعات کے لیے ہوتا ہے، اس سے وہ وفاقی وزیر ہرگز نہیں بنتا. مشیر کابینہ کا رکن نہیں ہوتا اور نہ ہی کابینہ کی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے، لہٰذا وہ کابینہ کمیٹی کا رکن یا چیئرمین بھی نہیں بن سکتا. مشیر کا
وزیر اعظم کا مشیر پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتا ہے، اجلاس اٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اس بنیاد پہ جناب یہ کافی محدود ہو گیا ہے معاملہ۔ تو اس تناظر میں تو چوہے صاحب یہی بات ہم عرصہ دراز سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں وزیر اعظم کو اپنا جو الیکٹورل کالج ہے، جن کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے، جس کی قومی وجہ اسمبلی سے کے ارکان کی وجہ جی سے، قومی اسمبلی یا سینٹ کا 1/4 جو ہے، جی ہاں، اور وہاں سے وہ لے کے آئیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، تو کیا آج یہ سوال اٹھایا گیا کہ حفیظ صاحب اور اس طرح کے لوگ خطرے میں ہیں؟ نہیں تو انہوں نے جو یعنی ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلانی ہے، تو اگر کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے، پہلے شروع میں آئے تھے ہمارے 2 ایک تجربہ کار تھے، باقی نہیں تھے، تو ہمیں پھر لے کے آنے پڑے ہیں لوگ، اور کئی جگہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں گے، اور کسی مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ اور ان کو ہٹانا بھی پڑا۔ مطلب کوئی ناگزیر نہیں ہے ان کا، مطلب یعنی لب لباب یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہمارا وہ پرابلم نہیں ہے۔ اب میں نے تو یہ بھی کہا ہے نا، سوال کے طور پر کہا کہ 30 مہینے کی آپ کا بڑا کارنامہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے قوم کو فیوچر کی ساری پلاننگ پر ڈال دیا ہے کہ یہ اب یہ ہم اس راستے پر چلیں گے۔ اب انہوں نے کہا بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم اور یہ 2 آبادیاں، یہ میگا پروجیکٹ جو ہیں، بڑے پروجیکٹس ہیں اربوں ڈالر کے، اس سے ملک کا قایا، اور یہ 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد پھر ڈیم اتنے بڑے بننے لگے، تو وہ باتیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو ایک چیز ہے، نہ میرے سے آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، نہ میں نے وہاں بھی بات کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے، جب ان کا دھاندلی کا بیانیہ تو پٹ چکا۔ میں پہلے وزیر اعظم کو پوچھ لوں، وزیر اعظم صاحب نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اور سینٹ کا الیکشن وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کب ہوگا؟ مجھے یہ نہیں یاد ہے۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال سینٹ کا الیکشن ہے، اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کروائیں گے ہم۔ اب اگر 2.5 سال تو ہو گئے، کرایہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب بنڈل آئی لینڈ جو ہے وفاقی حکومت کی ملکیت ہے، وہ کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اس پر راوی فرنٹ پر بھی کر رہے ہیں، اور اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، نئے شہر آباد ہو جائیں گے، کراچی کو دباؤ سے نکالنا ہے، لاہور کو دباؤ سے نکالنا ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو یعنی جب تک گراؤنڈ پر نہ چیز ہو تو میں کیا کہہ دوں کہ بھئی اب میری عمر اس طرح نہیں اجازت۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم نے کوئی کمنٹس کیے ہیں کہ یہ بڑا پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں؟ آج جو بات انہوں نے کی ہے، مطلب ہے ملفوف طریقے سے، ان کے اندر سے تو ان کو کوئی شے نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، ود ان سسٹم۔ اب میں نے کہا نا، پھر آج کل سوال کے جواب میں ہی تو سوال کیا، بلکہ میں نے کہا پچھلے 30 سال میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، مطلب بے نظیر نے تو برملا کہا کہ میری حکومت غلام حسین اور اس کے اخباروں نے گرا دی، تو ایک دفعہ نہیں، 1 درجن دفعہ پبلکلی، پرائیویٹ بات بھی نہیں۔ تو ہم ان ایفرٹس کے حصہ رہے ہیں، بے نظیر کی گورنمنٹ کی برطرفی، نواز شریف کی ہو، فلاں کی، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا یا صدر کا ایک نقطہ نظر ہے، اور وزیر اعظم جو موجود ہے کرپشن کی وجہ سے یا قومی مفادات کے حوالے سے ان کے درمیان irreconcilable differences، جو نہ ایسی حالات پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، تو پھر رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ اخبار نویسوں کو اور میڈیا پرسن کو دیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے، وہ پھر پوری ایک کمپین چلتی ہے اور ماحول بنتا ہے۔ اس وقت چونکہ 2.5 سال میں ہم بھی یہاں روز شو کرتے ہیں، اور یہ بڑی ہمارا تو کام ہی ہے، جی ہاں، تو اس لیے کوئی ایسی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کسی ریاستی ادارے نے وزیر اعظم کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کی، ایک تو ان پر انگلی اٹھائی ہی نہیں جا سکتی وزیر اعظم پر، ارد گرد ان کا جو ماحول ہے اس پر میں خود ہی انگلیاں اٹھانے کے لیے کافی ہوں جی، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ کوئی کہیں سے ہمیں تو کسی نے کوئی اپروچ نہیں کیا۔ صحیح۔ نمبر 4، اب پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، خواہ وہ انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور کئی ملک ہیں،
یا کئی ایجنسیاں ہیں یا ان کے عناصر ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کو شاید دے رہے ہوں، یہ ان کا. اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کو لڑوانے کی بھی سازش ان کی کا جا رہی ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے عراق کا بیڑا گرک کرایا اسرائیل نے، ایران کو یعنی وہ کمزور کر رہے ہیں. تو ابھی اصل میں یہ بات ہے، ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہے، ان کے آخر میں حیدر آتا ہے، صحیح. ان کا نام نہیں انہوں نے وہ کوٹ. انہوں نے کہا ان کی اسرائیل کی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہندوستان کا ساتھ ہم جو کرتے ہیں نا اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، ہم نے وہ ادھر بارڈر سے میزائل پھینکا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے صحیح. تو اٹ ول ریچ ٹو دی لاسٹ آف انڈیا، ساؤتھ موسٹ میں تامل ناڈو، ادھر سری لنکا کے اوپر تک پاکستانی میزائل چلا جائے گا. وہ بھی ہمارا ویسے ہی ڈیپتھ نہیں ہے. اب جب ہم نے اس آخری ہندوستانی پوسٹ پر بھی اپنا نظر رکھی ہے ٹارگٹ کے طور پر، کیونکہ دشمن تو دشمن ہے، تو ہم نے اس کے لیے جو کیپیبلٹی پیدا کی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا میزائل 5000 کلومیٹر دور جائے تو پھر ہمارا جو ہے دشمن جو ہے وہ ہماری پوری طرح قابو میں آ سکتا ہے، ہم ہٹ کر سکتے ہیں. جب ہم نے وہ کیپیبلٹی رکھی ہے تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ 5000 ہمارے بھی سارے علاقے کو کور کرتا ہے، تو ان کو یہ مروڑ اٹھتے ہیں پاکستان سے، سعودی عربیہ سے، ایران سے، جارڈن سے، مصر سے. ان کا کوئی پرابلم نہیں، ان کو تو کھٹکتا ہے پاکستان کہ کسی طرح اس کو خراب کیا جائے. پھر وہ اندر سے اور باہر سے، لیکن الحمدللہ آج تک تو ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اور جس طرح ذلت امیز شکست فروری 2019 میں. تو ویسے میزائل جو ہے تو بات تو صحیح ہے اسرائیل کی، جو مشرق کی طرف جا سکتا ہے تو مغرب کی طرف کیوں نہیں جا سکتا؟ اینی ویئر نا، یعنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے سنس یو ہیو کیپیبلٹی. اب یہ ہے کہ میں اگر چاہوں بھی تو آئی کین ناٹ گو ٹو دی اسکائی لائک دس. جی میری خواہش تو ہو سکتی ہے، نیت ہو سکتی ہے راز، لیکن اگر کیپیبلٹی ہو تو پھر ہی جاؤں گا نا. تو وین وی ہیو کیپیبلٹی آور انٹینشن کین آلسو ویری. تو پھر اس کو مان رہے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو. نہیں، وہ ماننے کا یہ ہے کہ جب اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لے صحیح. اور OIC ساری ریزولوشن کرے کہ جو فلسطینیوں کے حقوق جو ہے ہمارے مسلمانوں کی، اپنے بھائیوں کی توقعات آزاد کے ریاست مطابق ان کو ملے، ان کی خواہشات کے مطابق جی اس کو تسلیم تو کرے، اس کو یہ کرو تو ہمیں بھی کوئی تکلیف بھی کوئی نہیں. ہم نے تو پاکستان نے ویسے بھائی دے پاکستان نے کبھی کسی سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے. اچھا یہ جو کبھی ہے کہا کیا ہے کبھی پاکستان نے نہیں کیا. تو خیر نہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں کہا. اچھا یہ بتائیں، اپوزیشن کے استعفوں کی طرف تو بات ہوتی رہتی ہے، انڈیا میں ایک کافی ستیاناش ہوا ہے، انڈیا میں بھرکس نکلا ہوا ہے بلکہ، اور اب تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس ہیں جی، ان کے ترجمان انہوں نے بھی اسٹیفن ڈوجیرک ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پہ اب انڈیا کو وارن کیا ہے، اور جتنے بھی کسان وہاں پہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی متنبع کیا انڈین گورنمنٹ کو، کیونکہ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ یہ کافی وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور میں امریکہ کی سچویشن ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ مسٹر اسٹیفن جو ہیں UN سیکرٹری جنرل کے ترجمان، وہ کیا کہتے ہیں. As to the question of India, what I would say to you is what I've said to others when raising these issues, is that people have a right to demonstrate peacefully, and authorities need to let them do so. ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور 5 لاکھ اس وقت سکھ جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، انڈین گورنمنٹ چیک کر رہی ہے، اور وہ یہ ہندوتا کا فلسفہ ہے، فلسفہ تو نہیں ہے بلکہ ہندوتا کی دہشت گردی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی بھارت کے سوال پر میں آپ سے وہی کہوں گا جو میں دوسروں کو میں نے کہا جب اس مسئلے نے سر اٹھایا، یعنی کہ کسانوں والے معاملے میں، سکھوں والے معاملے نے، تو لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پورا میں نے احتجاج کریں اور اقتدار میں بیٹھے لوگ انہیں یہ کرنے دیں. اب چوہے صاحب امریکہ میں نیو یارک کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ تقریباً 2000 گاڑیوں پر مشتمل 2000 گاڑیاں، جی ہاں 2000 گاڑیاں بغیر کسی مبالغے کے
سکھ اور احتجاج کرنے والے وہاں پہنچے ہیں 2000 گاڑیاں لے کے, اور یو این ہیڈ کوارٹر, جی یو این ہیڈ کوارٹر, اور امریکہ نہیں, یو این ہیڈ کوارٹر نہیں, انڈیا کے سفارت خانے میں, اچھا, ہائی جو قونصلیٹ خانہ ہے نیو یارک, نیو یارک میں, وہاں پہ. تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. برطانیہ میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. برطانیہ میں 39 ارکان پارلیمان آ چکے ہیں ان کے حق میں. وہ اپنی برٹش گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی سے بات کریں. اور ایک اور چیز بھی آ گئی ہے, اور وہ جو مفکر ہیں اس وقت امریکہ کے, پروفیسر چومسکی نام ہے شاید ان کا, ٹام چومسکی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جا رہا ہے انتہا پسندی, مذہبی جنونیت اور دہشت گردی کی طرف. اچھا, اور اگر یہ مودی اور بی جے پی اور آر ایس ایس رہے تو پھر انڈیا میں سیکولرزم کو آپ بھول جائیں, وہاں پہ پھر دہشت گردی آئے گی. یہ انہوں نے آج متنبع کیا ہے امریکہ کو, امریکی تھنک ٹینکس کو, امریکی گورنمنٹ کو. یہ ہو رہا ہے. تو پھر اب آپ نے کیا کیا ان کا, کسانوں کا؟ آپ نے تو کوئی بیان تک نہیں دیا. یہ تو اب ان کو نہیں, چاہیے. اب دھنیا پی کے ستے ہیں پھر. میرا خیال ہے کہ دھنیا سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے. تو آپ پوچھیں شاہ محمود صاحب, ماشاءاللہ گفتگو تو وہ یعنی کئی میرے خیال میں ان سے اچھی کوئی نہیں کرتا. تو ایکشن کیا ہے؟ نہیں, کام بھی کرتے ہیں ویسے. نہیں, کام بھی کرتے ہیں, میں تو آئی ایم ویری فانڈ آف ہم, بٹ ٹیل ہم ٹو ٹاک ٹو اس آن دس. کہ وہ انہوں نے یعنی ان کا حشر ہو رہا ہے بدترین موسم میں, کرونا کا خطرہ بھی ہے, اور وہ کئی دنوں سے وہاں پڑے ہوئے ہیں. آج کیا ہوا ہے کوئی واقعہ تو اس کو فوٹیج بھی نہیں چلا رہے آپ. نہیں, ہم تو سارا دکھا رہے ہیں. خیر, اب تو دکھانا شروع کر دیا جب سے ڈاکٹر امرجیت سنگھ آئے میدان میں. تو چلتے ہیں جناب اپوزیشن کی طرف, اور پی ڈی ایم کا اجلاس, جس سے پہلے کچھ. ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب آپ واقعہ پورا کریں. ہاں جی, وہ نے کہا آپ سے بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے کیا, وہ آپ کے استعفے تو کسی کو چاہیے نہیں. اسمبلی جس وقت آپ فرما رہے ہیں نا, پریزیڈنٹ نے اپنے اختیارات یوز کر کے اسمبلی توڑ دی ہے, اور ملک مراحل خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے, اور پارٹیز اوور. وہ اکا بکا. اس کے بعد یہی کام انہوں نے فاروق لغاری صاحب سے کیا تھا, پھر بعد میں آ کے. خیر, تو بات ہو رہی تھی جی ان شارٹ, اور وہ شیخ رشید جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو میڈیا میں جو کچھ بھی آتا رہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس پولیٹیکل فلسفی سے پیچھے نہیں ہٹے گی, اور اب تک بھی ہمارے پاس یہی اطلاعات ہیں. وہ گھماتے رہیں گے شریف فیملی کو, اچھا خاصا گھمائیں گے, اور لیکن الٹیمیٹ ڈیسیشن کیا ہوگا وہ یہ ہوگا جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. دوبارہ سنائیے. ریزگنیشنز کی بات ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کیسے 1985 کا جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا ہمارے ذہن میں ایک ڈرلنگ کی تھی کہ آپ نے کبھی سیاسی پچ نہیں چھوڑنا ہے, کبھی پارلیمنٹری فورم نہیں چھوڑنا ہے. اور آج بھی میرے لیے, میرے پارٹی کی سی کے لیے یہ سوچنا بھی کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے ہمیشہ ایک ان کی موقف سامنے ہے, وہ بھی پارلیمانی فورم چھوڑے. اگر 85 میں جناب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی, جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے پولیٹیکل کیریئر کا سب سے بڑا غلط فیصلہ قرار دیتی ہیں, تو کسی بھی صورت میں اس غیر جماعتی الیکشن میں شریف فیملی کو آگے آنے کا موقع نہ ملتا. یہ اس 85 غیر جماعتی الیکشن والا جو بائیکاٹ کیا تھا اس طرف اشارہ کر رہے تھے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو بتا کے گئے تھے 30 سیکنڈ. نہیں, وہ ابھی اور بھی کئی مس دی بسز سو مینی ٹائم, تو اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے, غریب کی خدمت, غریب کے لیے ریلیف. یہ ان چیزوں کو چھوڑیں. بالکل, یہ بات تو بالکل اپنی نظر درست ہے. تو جناب پروگرام کا وقت ختم, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.